بہت چکر میں یقین کریں کوئی لہجہ کوئی آواز اتنی دیر پا نہیں جتنی دیر پا میرے محبوب کی مدح سرائی ہے۔ کسی نے کہا تھا زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہمارے اور شبیر جیسے کتنے آئیں گے اور آ کر کے چلے جائیں گے، لیکن قیامت تک اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ مدینے والے کا ذکر باقی۔ میں اچھی طرح آپ کو سمجھا دوں، میں نے بھی ان چند نوجوانوں کو دیکھا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے جس محبت کے ساتھ حضور کی باتیں سنی، یقیناً اگر پوری محفل کے عشق کا وہی حال ہوتا نا تو بات ہی کچھ اور ہوتی، بات ہی کچھ اور ہوتی۔ وہ بات مجھے اکثر یاد آتی ہے، میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی خطیب ہوں، بس یوں سمجھے ایک درد دل ہے جو گلی گلی نگر نگر لیے پھرتا ہوں، جہاں سننے والے مل جاتے ہیں وہیں اپنا درد بیان کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی، کہا تھا یہ مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ حقیقت ہے کہ جلسوں میں آنے کا کوئی مقصد اور فائدہ اکثر اس وجہ سے نہیں مل پاتا نا کہ ہم اس کے لیے جاتے ہیں جس کے ہم فین ہیں۔ برا نہ مانیے گا، بہت یہ کڑوی سچائی ہے، اس کو بھائی تھوڑا ادھر ہی رکھیے، مجھے ویسے پاسی ہے بدلا کر دے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ہم جو جاتے ہیں نا، یا تو پھر فین فالوونگ اتنی بڑی ہوتی ہے بندے کی کہ لوگ صرف اسے دیکھنے جاتے ہیں، تو میری سمجھ میں یہ فین فالوونگ نہیں آتی۔ میں اکثر کہتا ہوں میرے ہاتھ مت چھوڑو، صرف میری باتیں سنو۔ میرے ہاتھ اتنے کام کے نہیں، شاید جتنی بات آپ کے کام آ جائے، لیکن ہم لوگ ہاتھ چومنے ہی کو سب سے بڑی بات سمجھتے ہیں۔ میری آپ سے اتنی گزارش ہے، میں نے پہلے کہہ دیا، یہاں وہ بیٹھے جو حضور کے لیے آیا ہوں، انشاءاللہ میرے بعد آپ کو شبیر برکاتی کو بھی سننا ہے، آپ کو میں بتاؤں، میں بھی حضور کی باتیں کروں، شبیر بھی حضور کی باتیں کریں، سارا زمانہ حضور کی باتیں کریں، لیکن اس طرح کوئی نہیں کر سکتا جس طرح میرے رضا نے باتیں کی۔ انہوں نے حد کر دی کالمیات نظیر و کفی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو، ہے تجھ کو شہد و سرا جانا۔ بات ہی ختم کر دی اور اس طرح تعریف کی ہے، خدا کی قسم آج پوری دنیا امام احمد رضا کا نعرہ لگا رہی ہے، پوری دنیا امام احمد رضا کا نعرہ لگا رہی ہے۔ سچی بات ہے، جن کو روٹیاں نہیں ملتی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا نام لینا شروع کر دیں، ان کی روٹیاں سیدھی ہو جائیں گی۔ یہ تو سیدھی سی بات، لیکن بھائی جو ہے نا، ہاں انہوں نے بلا کے رکھ دیا ہے، ڈیوٹی پوری ہو گئی، میں بات پوری کر لوں گا تب میری ڈیوٹی پوری ہوگی، اور آپ کرسیاں واپس پہنچا دیں گے تب ڈیوٹی پوری ہوگی، اس لیے کہ مجھ سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ محنت آپ لوگوں کی ہے۔ اللہ اس میزبانی کو قبول فرما لے اور آپ کی محنت کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ کمیٹی والوں کی بڑی محنت ہوتی ہے، جو پڑیا کھا کے مسالہ کھا کے ادھر ٹہل لیں وہ ان سے میری گزارش ہے
یہ جلسہ ایک دن کا نہیں ہے، اس جلسے کی عمر 2 دن نہیں ہے، اس جلسے کی عمر مدت پنڈال لگنے سے کرسی اٹھنے تک نہیں ہے، اس جلسے کی مدت اتنی ہے جتنے دن سے تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ ہمیں کیا، ہمیں تو لگی لگائی کرسیاں مل گئی، بلایا ہوا مولوی مل گئے، بس آنکھیں سیکنے کی لے گئے، بس اتنی محنت ہماری ہے۔ ہمیں جو یہ 2-4 گھنٹے ملے ہیں نا، یہ ہمارے گھنٹے اس ادب سے گزر جائے کہ فرشتے بھی ہماری حاضری کے قائل ہو جائے۔ یہی مقصد ہونا چاہیے۔ میرے کچھ بھائی کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہے تھے، گزارش ہے ادب سے حضور کی محفل میں نعرہ لگا لیا کریں۔ یا رسول اللہ، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں، حضور کی محفل ہوا کرے نا تو جتنا چاہیں زور سے سبحان اللہ کہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے کہہ لیا کریں۔ صحابہ جب حضور کا ذکر کرتے تھے نا یا سنتے تھے تو اس ادب سے بیٹھا کرتے تھے کہ ان کو کٹے ٹھنڈ سمجھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے سر پہ۔ اللہ کرے ہماری محفلوں میں وہی ادب آ جائے۔ میں بس سمجھانا چاہتا ہوں، آپ میرے ہو میں آپ کا ہوں، مجھے کیا 1 گھنٹہ بات کر لیے، بات کر کے چلا جاؤں گا، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اس پہ صرف ہم نہیں سب دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں۔ اس لیے امید کرتا ہوں انشاءاللہ پوری محفل ادب سے رہیں گے، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ادب سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی کودنے کا ارادہ کر کے آیا ہو تو اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ یہ حضور کی محفل ہے، کسی کے باپ کی چوپال نہیں۔ یہاں فرشتے بھی ادب سے آیا کرتے ہیں، اور جب یہ محفل ختم ہوتی ہے اور فرشتے واپس جاتے ہیں نا، ان کے بدن سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ دوسرے فرشتے سونگ کے کہتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے لیتے ہیں؟ جنتی مخلوق پوچھ رہی ہے یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ کہتے زمین پر گئے تھے، مدینے والے کی باتیں ہو رہی تھی، ہم بھی اسی محفل میں بیٹھ گئے، یہ جو خوشبو ہے نا اسی ذکر مصطفیٰ کی خوشبو لے کے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہمیں بھی لے چلو، فرشتے کہتے اب سلام ہو گیا، دعا ہو گئی، ساری چلے گئے، محفل ختم ہو گئی۔ تو پھر فرشتے کہتے وہ محفل نہ سہی، وہ زمین دکھا دو جہاں بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں ہو رہی تھی۔ اتنی بابرکت محفل میں بیٹھے ہو، اور یہ محفل بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کئی بار لوگ کہتے تھے کیا فائدہ محفلوں سے، میں کہتا ہوں تجھے کیا پتا، جب ہمیں محبوب کی یاد آتی ہے نا تو ہم ایک محفل سجا لیتے ہیں، اس میں کسی ان کے سناخواں کو بلا لیتے ہیں، وہ باتیں ان کی کرتا گئے، ٹھنڈک کلیجے پہ محسوس ہوا ہے۔ جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے نا تو کسی طریقے سے اپنی محفل میں اس کا ذکر لے ہی آتا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے اور یہی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں دشمن اسلام جتنے بھی ہیں، جتنوں نے آج تک بھونکا اور بھونک رہے ہیں یا بھونکنے کا ارادہ ہے، بیٹھے اور میرے نبی کی سیرت اور زندگی کو دیکھ لیں، دیکھ لیں ان کی زندگی کو۔ خدا کی قسم وہ کمال میں بھی بے مثال ہے، وہ جمال میں بھی بے مثال ہے، ان کا کردار بھی انوکھا ہے، ان کے زندگی کے اصول بھی انوکھے۔ آپ سے ایک بات کروں، برا نہ مانیے گا، ہم نے صرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، کیا یہ اچھا ہوتا ہے اس نعرے کے ساتھ ہم نے کردار بھی بنا لیے ہوتے؟ اللہ، جب گاڑی پہ اعتراض اٹھا، ہمارے نوجوانوں کو جاب سے نکال دیا گیا، ڈیوٹیوں سے ہٹا دیا گیا، داڑھی منڈاؤ ورنہ یہاں جاب نہیں کر سکتے، تو پھر انقلاب یہ نہیں ہونا تھا روڈ پہ نکلے، نعرے لگائے، احتجاج کیے، پھر احتجاج یہ ہونا تھا تم ایک کی داڑھی منڈوانے کی بات کرو، سارے نوجوان حضور کے نام کی داڑھی رکھیں۔ یہ احتجاج ہمارے بیچ ہونا چاہیے۔ مطلب جو کرنا تھا ہمیں وہ نہیں کیا ہم نے، جو کرنا تھا ہمیں، جو جس حرکت کا جواب تھا وہ دے نہیں پائے ہمیں۔ اگر کسی سے کہا کرتا پجامہ پہنے گا تو یہاں بتانا، تو پھر لازم ہونا چاہیے تھا ہر نوجوان کرتا پجامہ پہنے،
ہر بہن اپنے بھائی کو اسلامی لباس دیتی، ہر ماں اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کا پسندیدہ لباس دیتی۔ زمانے کو پتہ چل جاتا انہیں چھیڑو مت، اگر انہیں چھیڑو گے تو یہ چھوڑیں گے، یہ دنیا جان جائے۔ لیکن کیا کرے ساجد، محفل ہماری ہوتی ہے، بات حضور کی ہوتی ہے، میں 3 زور لگا کے کہتا بولو سبحان اللہ، خطیب کہتا بولو سبحان اللہ، شاعر کہتا بولو سبحان اللہ۔ یہ میسج جب دنیا دیکھتی ہے تو سوچتی ہے جسے محبوب کے لیے سبحان اللہ کہنے کی فرصت نہیں، وہ قوم حضور کے لیے سر کیا کٹا سکتی ہے، سر کیا کٹا سکتی ہے۔ بات حضور کی آیا کرے تو مچل جایا کرو، جس سے پیار ہوتا ہے نا پھر وہ پیار جان سے زیادہ ہوتا ہے۔ میرے امام نے کیا کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ فرشتوں نے کہا مالک تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا؟ کہا جی۔ کہا وہ تیری دوستی کا دم بھرتا ہے؟ کہا بے شک۔ کہا وہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہا بے شک۔ کہا وہ تو اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے؟ رب نے فرمایا وہ بیٹے سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ امتحان نہ لینے والی، رب نے فرمایا جاؤ لو امتحان۔ اللہ کے خلیل جنگل میں فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے آ کے کہا اللہ اکبر، جیسے اتنا کہا اللہ کے خلیل بے قرار ہو گئے۔ سمجھے محبت کا معیار سمجھے، اللہ کے خلیل بے قرار ہو گئے، کہنے لگے یار ایک بار اور لے دینا جس کا بھی تو نے نام لیا ہے۔ اس نے کہا ایسے نہیں لوں گا، بتاؤ بدلے میں کیا دو گے؟ فرمانے لگے یہ جو آدھی بکریاں ہیں نا، یہ جو میری 3000 سے زیادہ بکریاں ہیں، اس میں کی آدھی تجھے دے دوں گا۔ اس نے رب کا نام لیا، آدھی بکریاں دے دی۔ پھر کہنے لگے ایک بار اور لینا نام۔ اس نے کہا اب کیا دو گے؟ یہ جو آدھی بچی ہے یہ بھی تجھے ہی دے دوں گا۔ اس نے پھر رب کا نام لیا فرشتے نے، جب 3 بار ہو گیا کہنے لگے اور لینا ایک بار میرے رب کا نام۔ اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہنے لگے یار اتنی کہنے لگے ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے اور مجھے تو ان کی رکھوالی کے لیے رکھ لے۔ یہ محبت کا معیار ہوتا ہے، یہ محبت کا معیار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے نا، آدمی کسی فنا ہونے والی محبوبہ چند سالوں میں ڈھل جانے والے حسن سے، کچھ دن باقی رہنے والی چمک دمک سے اتنا پیار کر لیتا ہے کہ آدھی رات تک نالی پہ بیٹھ کر کے باتیں کر لیتا ہے، مچھروں کے بیچ میں بیٹھ کے فون پہ لگا رہتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کو تو نے اپنی زندگی کا محبوب چنا ہے، اس کا حسن تو فانی ہے، اس کو تو مٹ جانا ہے، 4 دن کی جوانی ہے پھر بدل جائے گی، اس کے لیے تو آدھی رات نالیوں پہ بیٹھتا ہے۔ بدلے میں تجھے کیا ملا؟ رسوائیاں ملی ہے، ذلتیں ملی ہے، تباہیاں ملی ہے، بربادیاں ملی ہے۔ کیوں نہ اس محبوب سے پیار کرے؟ خدا کی قسم جس کا حسن کٹنے والا نہیں پلنے والا ہے۔ قرآن میں رب نے کہا تھا فَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے پیارے کہ قیامت آ جائے گی، دنیا ہٹ جائے گی، تیرا ذکر قیامت تک بلند ہوتا چلا جائے۔ ہم نے جو معیار بنایا عشق کا، ہم نے جو پھول نہ ڈالی بابا، سانس کے ذریعے گلے میں چلا گیا تو کچھ خیر ہے، ناک میں چلا گیا تو قطعی خیر نہیں۔ توجہ ہے سارے لوگوں کو، یہ عشق کا معیار ہونا چاہیے۔ اگر حسن کی بنیاد پر پیار کرتے ہو کسی سے تو نوجوانوں پھر اپنے نبی سے پیار کرو، اس لیے کہ کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ حسین کوئی آیا ہی نہیں، حضور سے زیادہ کوئی حسین، حضور سے زیادہ حسین، سارے بولے حضور سے زیادہ حسین۔ وہ جن کے ٹیڑے بھیڑے ہیں وہ نعرے لگا رہے، جس کا حسین بن کے آیا ہے وہ چپ کیوں بیٹھے؟ میرے حضور سے زیادہ حسین، میرے حضور سے زیادہ حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ حسین کتنا عاقب بھائی، حسین کتنا؟ معراج کی رات ہے،
کس کی رات ہے؟ معراج کی رات. تھک گئے آپ لوگ؟ ایسے گھور کے دیکھیں گے تو بندہ تقریر کرنی بھول جائے گا. اگر آپ نے گھورا تو آپ کی طرف کی لائٹ بند کرا دوں تاکہ مجھے آپ کے چہرے نہ دکھے. ذرا بولے سبحان اللہ. بس یہ سامنے والے بندے ہیں نا، کچھ دیکھو چیئرمین ہے، کچھ زمیندار ہیں جو تخت پہ بیٹھتے ہیں، یہ تو شہنشاہ لوگ ہیں. یہ بولے تب بھی ٹھیک، نہ بولے تب بھی ٹھیک ہے. مجھے باتیں آپ سے کرنی ہے. میری گزارش چیئرمین لوگوں سے بھی ہے، زمینداروں سے بھی ہے، اور یہ جو کھڑے ہیں حضور کی امت کے چوکیداروں سے بھی ہے. یہ جھولا اٹھانے والے چوکیدار نہیں ہے، یہ مسلح بچھا کے زمین میں رہ جانے والے چوکیدار ہیں. دنیا داروں کی چوکیداری 5 سال چلتی ہے، حضور کے غلاموں کی چوکیداری قبر میں بھی چلا کرتی ہے نا؟ تو یہ جو کھڑے ہیں چوکیدار، ان سے بھی گزارش ہے، جو سامنے بیٹھے ہیں چیئرمین، ان سے بھی گزارش ہے. فرق کچھ نہیں ہے. آپ نبی نبی سننے بیٹھے ہیں، میں نبی نبی کرنے بیٹھا ہوں. تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا. لا الہ لا الہ لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی رسی سے جوڑا ہے میرے نبی، اسی رسی سے جوڑا ہے. جہاں ابو بکر تھے وہیں بلال کو لا کے بٹھایا. پھر اعلان ہوا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ رہا. اسی رسی سے لا کے جوڑا. معراج کی رات ہے. بتانے لگا ہوں سنیو ہمارا نبی کتنا حسین ہے. ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی، ام المومنین عائشہ صدیقہ. آپ کہتی ہیں جن عورتوں نے زلیخا کے یوسف کو دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو کلیجے کاٹ لیتی. اتنا حسین ہے میرا نبی. حسن یوسف کی قسمیں اٹھانے والوں، عائشہ صدیقہ کہتی ہے جنہوں نے حسن یوسف دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹ لی. کاش وہ میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی تو کلیجے کاٹ لیے ہوتے. اور کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کسی کتے کے بھونکنے سے میرے نبی کے کردار پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی چاند پہ تھوکنا چاہے تو چاند کی روشنی میں فرق نہیں آتا. اگر کوئی سورج کو شمع دکھانے کی کوشش کرے اس کی اوقات میں فرق نہیں پڑتا ہے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ خدا کی قسم وہ کہا تھا کسی نے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے میری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرائرہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت پیار محبت، بستی بستی دریا دریا، علم کا سورج فیض کا دریا، کون بنا مہمان کعبہ. جتنے لوگ کیمرہ لے کے یہاں چلے جا رہے ہیں اسے دوبارہ سے کتنے چینل لگے ہیں. یہ نہ کرو، بس بات کرنے دو اور بات سننے. توجہ ہے سارے لوگوں کو. اوقات ہے ان کی میرے نبی پہ بھوکے جن کی شکل دیکھ کے اپنی اولاد ڈر جائے. وہ میرے نبی کی بات کرتے ہیں. خدا کی قسم ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اگر محبوب بھی ملا ہے تو محبوب خدا ملا ہے. محبوب خدا ملا ہے ہمیں. کیا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جمال کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ دیکھیں وہ جو محتاج ہو
آج بھی سائنس مصطفیٰ کے تلوے چاٹ رہی ہے، آج بھی سائنس میرے نبی کے تلوے چاٹ رہی ہے، جس پہ ریسرچ آج سائنس کر رہی ہے، وہ فائنل فیصلہ 1450 سال پہلے میرے نبی نے کیا۔ ہاں وہ فیصلہ ہے۔ توجہ کریں، معراج کی رات میرا نبی کتنا حسین ہے، لاؤ کوئی مثال ہو تو لا کے دکھاؤ۔ رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا، محبوب کا دل اداس ہے، یتیموں کو ان کے باپ سیر کراتے ہیں، باپ والوں کو ان کے باپ سیر کراتے ہیں، یتیموں کو چچا سیر کراتے ہیں، محبوب کو خدا سیر کرانا چاہتا ہے، سیر کرانا چاہتا، جا لے کے آئے جبریل 27ویں شب چاند کی 27 تاریخ ہو تو چاند کدھر ہوتا ہے؟ نہیں پتا نا، 27 تاریخ کو چاند چھپ جاتا ہے، اندھیری رات ہو جاتی ہے، 27ویں شب میں چاند آیا، رات کون سی ہے؟ 27۔ جاؤ محبوب کو لے کے آؤ۔ کیا بات؟ جبریل کہتے ہیں مالک جو حکم ہے، حکم اکیلے نہ اپنے ساتھ فرشتے لے کے جاؤ، چاروں بڑے فرشتے لے جاؤ، اور ہر فرشتے کے نیچے 1.5 لاکھ فرشتہ ہونا چاہیے۔ سن لیجیے، ہر فرشتے کے تابع کم سے کم 1.5 لاکھ فرشتہ ہونا چاہیے، 4 بڑے بڑے فرشتے ان کے تابع 1.5 لاکھ فرشتہ، اور فرمایا سارے فرشتوں کو قطار میں لگا دینا، کیا ہوا؟ لائن میں۔ مالک کیوں؟ کہا کہ جب بڑے سے بڑا منتری، پرائم منسٹر، سپر پاور مین جب اپنی سیکیورٹی میں چلے تو اپنی فوج کو دیکھ کے گھمنڈ نہ کرے، وہ یہ نہ سوچے سب سے بڑا استقبال میرا ہے، محبوب تیرے معراج کے استقبال کو دیکھے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے ہمارا استقبال ویسا نہیں ہوا جیسا آمنہ کے لال کا ہوا ہے۔ جبریل جب آنے لگے تو زمین پہ کیا ہے؟ اندھیرا، اندھیرا۔ بھائی اس کو ساؤنڈ کو تھوڑا سا آواز کو گلا پکڑ رہے، زمین پہ کیا ہے؟ اندھیرا۔ چلے جنت کی طرف، جنت کی قندیل، رب نے فرمایا جبریل یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ مالک زمین پہ اندھیرا ہے، تیرے محبوب کو دولہا بنانا ہے، اندھیرے میں کیسے سجائیں گے، اس لیے جنت کا چراغ لے کر کے جا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا جبریل اس چراغ کی ضرورت رہی ہے، مالک اندھیرا ہے، محبوب کو اندھیرے میں دولہا کیسے بنائیں گے؟ فرمایا چراغ یہاں رکھ دو، کہا جاؤ میں نے محبوب کے چہرے پہ 70,000 پردے غیرت کے ڈال دیے ہیں، ایک نقاب پلٹ دینا پوری دنیا کے اندر اجالا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ اب بتاؤں عشق مصطفیٰ، جب در بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں، سلامت رہے، تم نے خرید کر ہمیں، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک ہی تو نسبت ہمارے پاس، اور وہ ہے غلامی رسول کی، ہم میں سے بڑے سے بڑا تسبیح کرنے والا، لمبے لمبے سجدے کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میں تسبیح کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، میں سجدے کی وجہ سے بخشا جاؤں گا۔ میری امام نے کہا تھا دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا کی سگی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا کی سگی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اور آج بغداد والے کے نام کی محفل ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا قادری کر، فرمایا جانتا یہ کیوں کہا تھا؟ سرکار بغداد نے فرمایا جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور اللہ سے میرا سودا ہو گیا ہے کہ وہ جو میرا ہوگا وہ جہنمی ہو کے نہیں مرے گا، اللہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق عطا کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں، قادریوں میں، قادریوں میں،
کیا کسی کو چڑو رہی اعلیٰ حضرت کے نام یا کوئی پٹا کٹوا کے آیا ہے وہ کسی کے پاس پٹا آتا مجھے دے دے پوری زندگی کیا بات ہے اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑی بات کی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں قدر عبد القادر قدرت الما کے واسطے کیوں کہا اس کا جواب میرا مرشد سیدی مرشدی آقائی ملجائی مابائی سیدی سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا دیتے ہیں کہتے کیوں کہا سنو اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد باغ ہر قادری کے لیے خلد باغ ہر قادری کے لیے جو قادری کے پہنچے نکی وہ جو قادری ہے وہ جنتی یہ بغداد والے نے ایک پیر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھا کعبے کے اندر آواز آئی عبد القادر مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے آج ہم تجھ سے راضی ہیں جو مانگنے کا دیا جائے گا عبد القادر جیلانی نے کہا تھا مالک جو میرے دل میں ہے وہ تو خوب جانتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے کہ مالک جو تجھے جو مالک تو جانتا ہے جو مجھے چاہیے کہ عبد القادر تو کہہ دو صحیح آج جو تو کہے گا آج وہ کر دیا جائے گا کہ مالک وعدہ کر جو میرا ہوگا وہ جنتی ہوگا آواز آتی ہے عبد القادر سے جو تیرے سلسلے میں آ جائے گا جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا وہ جنتی ہو جائے گا عرض کرتے ہیں مالک ابھی سودا سستا ہے اور بڑھا کے آواز آئی جو تیرے بعد والوں سے ملے گا وہ جنتی ہو جائے گا پھر عرض کرتے ہیں مالک ابھی سودا سستا ہے اور بڑھا کے پھر آواز آتی ہے عبد القادر جو تیرے سلسلے میں ہوگا وہ جنتی ہو جائے گا کہتے مالک کتنے ایسے بھی ہوں گے جو مجھے جانتے تو ہوں گے لیکن سلسلہ وہاں نہیں پہنچے گا آواز آئی عبد القادر کوئی کہیں بھی ہو جو یہ کہہ دے گا میں عبد القادر کا ہوں میں اعلان کر دوں گا وہ میرا ہو گیا محبتوں کا شکریہ ذرا کہتے ہیں رسول اللہ ہم فخر نہ کریں رسول ملا رسول اعظم رسول ملا رسول اعظم شہید ملا شہید اعظم امام ملا غوث ملا ماشاءاللہ مجدد ملا مجدد اعظم مفتی ملا مفتی ملا ملا اپنے دور پر مرشد اعظم جو بھی ملا چھوٹا نہیں جو بھی ملا ہے بڑا ملا ہے جو بھی ملا ہے بڑا ملا میں عرض کر رہا دوسرے سمجھے ذرا دنیا کو یہ مثال دو میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور صحابہ کی انجمن لگی ہے ایسا لگ رہا تھا جنتی ستاروں میں جنتی چاند چمک رہا ہے حضور صحابہ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا بچہ نا جنگل میں بکری چلا رہا تھا اچانک اس کی بکری نے دوڑنا شروع کر دیا وہ بکری کے پیچھے پیچھے دوڑے بکری دوڑتے دوڑتے مسجد نبوی کے دروازے پہ آ گئی وہ بچہ بھی بکری پکڑنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پہ آ گیا اس نے بکری تو بعد میں دیکھی نگاہ اٹھی تو پہلی نظر حضور کے چہرے پہ پڑ گئی عشق وہ ہوتا ہے جس پر چڑھ کے ہوتا ہمارے یہاں من گھڑت کہانی نہیں ہمارے یہاں پہ من گھڑت کہانی نہیں ہوتی دیکھو بھائی کوئی کسی کو دھکا نہ دے سارے حضور کے مہمان ہیں کمیٹی والے بھی حضور کے مہمان ہیں اور آنے والے بھی حضور کے مہمان ہیں اگر کسی کو کسی سے ٹھوکر لگ جائے تو دشمن سمجھ کے نہیں حضور کا امتی سمجھ کے معاف کر دو
اور یاد رکھیں جب دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھو حضور کی توجہ ہو گئی ہے. آپ کا کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سننا بتا رہا ہے کہ تمہاری ماؤں نے دودھ اس لیے پلایا ہے کہ ہماری ایک ایک سانس مدینے والے کے لیے ہے. ہماری ایک ایک سانس مدینے والے. میں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ نظر حضور کے چہرے پہ پڑ گئی اور جو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگا. پھر میرا نبی تو میرا نبی، میرا نبی تو حضرت کہتے سب سے اعلیٰ باولا، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. حضور نے دیکھ لیا بچے کو کیسے، اچھا دیکھتے ہی رہے. حضور نے فرمایا بیٹے کیسے آیا؟ کہا بکری لے گیا تھا. مل گئی؟ جی. کہا جاؤ. بچے نے کہا جانے کو جی نہیں کرتا ہے. بچہ مدینے کا نہیں ہے، پڑوسی نہیں ہے حضور کا، پہلی بار میرے نبی کو دیکھا ہے، جانے کو جی نہیں کرتا. حضور نے مسلک چھوڑی، اٹھ کے بچے کے پاس آ گئے. آج معاف کیجیے گا، بڑے سے بڑے پیر کی راہ میں لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ نا، اسے فرق نہیں پڑتا کون کتنے گھنٹوں سے کھڑا ہے. خدا کی قسم اگر کوئی دل نواز دیکھنا ہے تو آمینہ کے لال کو دیکھا. کوئی مکے کا سردار نہیں آیا، کوئی مدینے کا ذمہ دار نہیں آیا، چھوٹا سا بچہ ہے بکری لینے آیا ہے، کہتا جانے کو جی نہیں کرتا. حضور جگہ چھوڑ دی، آ گئے دروازے پہ. فرمانے لگے بیٹے جاؤ نا. اس نے کہا جانے کو جی نہیں کرتا. میرے نبی فرماتے پھر دیکھ کیا رہے ہو؟ کہا جی یہ بتا دو آپ ہو کون؟ کہا کیوں؟ کہا میری نظروں نے آج سے پہلے آپ سا حسین دیکھی گئی. آج سے پہلے میری نظروں نے آپ سا حسین دیکھا ہی نہیں. میرا نبی کہتا تھا انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول محمد ہوں، میں خدا کا دین لے کے آیا. اس نے کہا جی مجھے اپنا بنا لو. حضور نے فرمایا کہاں رہتے ہو؟ کہا فلاں بستی ہے. آقا فرماتے ٹھیک ہے اپنا تو بنا لیں گے، لیکن تیری بستی میں کوئی بھی تیرے جیسا نہیں. بیٹے یہ راز رکھا. حضور نے کلمہ پڑھایا، دعائیں دی، رخصت کر دیا. جب رخصت ہوا بچہ تو چلا گیا. سنیے گا، بچہ چلا گیا، لیکن جو خدا کی قسم حضور کو ایک بار دیکھے پھر وہ حضور ہی کا ہو جائے گا، اسی حضور ہی کا ہو جاتا ہے. بچہ گیا بکری چراتا ہے، تب نبی نبی کرتا ہے، کام کرتا ہے نبی نبی کرتا ہے، ضرورت میں لگا رہتا ہے نبی نبی کرتا ہے. جب بچہ گھر کے اندر آیا ہے، خدا کی قسم بچہ بھی وہ ہے جس کے باپ کے انتقال کے بعد ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، چھوڑ کے یتیم کو چلی گئی. سگے چچا نے پالا تھا. جب بچے کو نبی نبی کر کے دیکھا، سگا چچا وہ بچے کے پاس آ کے کہتا ہے یہ کس کا نام لے رہا ہے؟ بچے نے کہا اپنے محبوب کا نام لے رہا ہو. کہا کون ہے تیرا محبوب؟ کہا اس کو محمد کہا جاتا ہے. جیسے اتنا سنا ہے چچا کے تیور بدل جاتے ہیں، چچا کو غصہ آ جاتا ہے. کہا چھوڑ میں اس کا نام لینا، آخر تجھے ہو کیا گیا ہے جو تو اس کی باتیں کر رہا ہے؟ بھتیجے نے کہا تھا چچا تو نے میرا یار دیکھا نہیں ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہے، اگر تو دیکھ لے گا تو بھی اس کے گیت گانا شروع کر دے. چچا نے اتنا سنا دشمن بھڑک گیا. میں چیلنج کرتا ہوں، یہ جوان ہے سارے، ان میں 6 سال کا بچہ نہیں، یہ زمیندار ہے، کوئی تمہاری بھیک میں نہیں. ان کے خلاف حضور، ان کے سامنے حضور کے خلاف نہ بھوکنا، ورنہ گھر چلے چپ رکھے. حضور کی عزت سے بات آئی تو گردنیں کٹانے تیار. بڑے سے بڑی پاور بچے کو روک رہی ہے. تم سمجھتے کیا ہو رہی ہے؟
سمجھتے کیا ہو میرے نبی کو؟ بڑے سے بڑی پاور، بچہ چھوٹا 7-8 سال کا بچہ، اور چچا کی سنو جو ہے بھائی، چچا کیا کہہ رہا ہے؟ چچا کہتا ہے یا تو گھر چھوڑ یا محبوب چھوڑ۔ سوچے جو یتیم ہو، جس کا کوئی سہارا نہ، جو چچا کے رحم و کرم پہ پل رہا تھا، گھر چچا نے دیا تھا، جو کپڑے بچے نے پہن رکھے تھے وہ بھی چچا نے دیے تھے، تھوڑی بکریاں لے کے دی تھی کہ اس سے گزارا اس کا ہوتا رہے گا۔ لیکن جب بات حضور کے عشق کی آئی، اللہ، چچا نے کہا سوچ میری تیرے محبوب سے نہیں بنتی، اب ایک بات بتا، تو چھوڑ اپنے محبوب کو چھوڑے گا؟ بچے نے کہا اللہ۔ تو اس نے کہا پھر سوچ، یہ بکریاں میری ہیں، سودا کر لے، یہ بکریاں میری ہیں، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے۔ اس نے کہا تو سب کچھ لے لے، اللہ میں محبوب نہیں چھوڑ سکتا، میں محبوب نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کون سا ستم بچے پہ نہیں ہوا؟ دسمبر جنوری کی ٹھنڈ ہے، بچے کو مارا گیا، پیٹا گیا، تھک گیا پیٹتے پیٹتے چچا بند کمرے میں ڈال دیا، کہنے لگا سن میں جا رہا ہوں، رات کو آؤں گا فیصلہ کر لینا، تجھے کیا چاہیے، تجھے چچا چاہیے یا محبوب چاہیے؟ چچا نے بند کیا کہ بچے کو کمرے میں، چلا گیا یاروں میں بیٹھنے کے لیے، اپنے مشیروں میں بیٹھا، لیکن دماغ بھتیجے کی طرف لگا ہوا، رات کے سناٹے میں پلٹ کے آیا، بچے کو باہر نکال کے کہتا ہے، آنکھ میں آنسو تھے بچے کے، کہا بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا جو پہلے فیصلہ تھا وہی اب بھی فیصلہ ہے۔ چچا نے کہا بکری چھوڑے گا، کہا چار چھوڑ دی، کہا مکان چھوڑے گا، کہا وہ بھی چھوڑ دیا۔ چچا کہتا پیر کی جوتیاں نکال، یہ بھی تو میری ہے، بچے نے وہ بھی نکال دی، کہا کپڑے اتار، بچے نے ٹکرتے ہوئے سردی میں سارے کپڑے اتارے ہیں، خدا کی قسم بہت بڑی قیمت چکائی ہے لوگوں نے، جب نبی کا کلمہ پڑھا ہے تب تو آپ سوچو تو صحیح، ہم نے کلمہ پڑھا کوئی قیمت نہیں دینی پڑی، ہم نے سجدے کیے ہیں کوئی قیمت نہیں دی ہے، یہاں کرنے کی قیمت تو دیکھو، کپڑے اتارے گئے ہیں، پیر کی جوتیاں تک لے لی گئی، دسمبر جنوری کی ٹھنڈ ہے، بچہ سوچ رہا ہے جاؤں تو کہاں جاؤں، خیال آیا ماں تو ماں ہوتی ہے، بھلے دوسرا نکاح کر لیا تو کیا ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کے دروازے سے کوئی کپڑا مل جائے۔ رات کے سناٹے میں جب چچا نے دھکے دے کے نکالا ہے، بچہ روتا بلکتا اس ماں کے دروازے پر گیا جس نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، رات کے سناٹے میں دستک کی، اندر سے آواز آتی ہے مندک تلوار میرے دروازے پہ کون ہے، کس نے دستک دی ہے؟ بچہ رو کے کہتا ہے ماں آج وہ آیا ہے جسے بچپن میں چھوڑ آئی تھی، جس کو تیری کھوج کی ضرورت تھی تو تم نے آنچل تک نہ دیا تھا، اے ماں میں نے اتنے سال تیرے بغیر رو کے کاٹ لیے ہیں، آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی ماں کہنے کا بھی حق تجھ سے نہیں لیا، کبھی ایک لقمے کا وفادار تیرا نہیں رہا، کہا بیٹے پھر کیوں آیا ہے؟ اے ماں آج مجبوری آ کے کھڑی ہو گئی ہے، آج دنیا کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یہ سوچ کے آیا ہو کسی کا دروازہ کھلے نہ کھلے میری ماں کا دروازہ کھل جائے گا، ماں تو ممتا کی بھری ہوتی ہے، ماں نے توڑ لگائی دروازہ کھولا ہے، بیٹے کو ننگا دیکھا، اندر توڑی چادر لے کر کے آئی ہے، ایک چادر کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، آدھی کا تہبند بنایا ہے، آدھی اوپر سے بھاگ کے کہا تھا میرے لال بتا تو صحیح تو سکھ میں رہ رہا تھا، تیرے پاس تو سکون تھا، بتائیے کس نے کر دیا؟ بچے نے رو کے کہا تھا ماں جن کے باپ چلے جاتے ہیں ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، جب مائیں چلی جاتی ہے کوئی سر میں دوپٹہ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، اے ماں تجھے کیا پتا بن ماں باپ کی زندگی کیسی گزرا کرتی ہے، کا بیٹے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے ماں میں نے عرب کے حسین کو دل دے دیا ہے، یہ اسی کی قیمت چکا رہا ہوں، کا بیٹے پھر آیا کس لیے ہے؟ کہ میں تو مدینے جا رہا تھا، سوچا تجھ سے کپڑے کی مدد لے لوں، اے ماں تو نے کپڑا دے دیا، تیرا احسان رہے گا مجھ پہ۔ بچہ یہ کہہ کے جانے لگا، ماں نے کلائی تھام کے بیٹی کی کہا تھا اے میرے رہتے جگر بتا تو صحیح اس حال میں جائے گا، دیر تو جا 3 دن رک جا میں تیرے لیے کپڑے تیار کرا دوں۔ بچے نے کہا تھا ماں بتا تو صحیح کارن بھی کیا ہے، کیا میں 3 دن زندہ رہ سکوں گا؟ اے ماں اگر جانے سے پہلے موت آ گئی تو
محبوب کو کیسے دیکھوں گا؟ اس لیے ماں میں یہاں رکنا نہیں چاہتا ہوں، مانے کا پتا تو صحیح تیرا محبوب ہے کون؟ بچے نے کہا تھا اگر میری محبوب کو سمجھنا ہے تو اردو میں یوں سمجھو، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا کس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ جو ہے سارے لوگوں چلو آگے ذرا کہتے ہیں رسول اللہ، جو نہیں بولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ محفل میں آیا کیوں؟ سمجھ ہی نہیں پایا وہ حضور کی محفل میں آیا کیوں؟ جو اب بھی سبحان اللہ نہیں بولا، کہتے ذرا یا رسول اللہ سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا ماں تم نے محبوب میرا دیکھا ہے، اگر دیکھ لیتی تو تو بھی اسی کے گیت گاتی، اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں نے رخصت کیا، بیگی پلکوں کے سائے، خدا کی قسم اب محبوب کی مہمان نوازی دیکھے۔ چلو آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ سارے نوجوانوں بچہ چلا، ماں نے رخصت کی، چلتے چلتے راہ میں لوگ مل گئے، کیا بات، پیر میں جوتی نہیں، بدن پہ کپڑا سلامت، آدھی چادر کا تہبند ہے، آدھی چادر کمر کے اوپر پڑی ہے۔ دیکھ کے کہا دیوانے کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا محبوب کی چوکھٹ پہ جا رہا ہوں۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، کیا کوئی تیرے جیسے کو بھی سینے سے لگائے گا؟ کیا کوئی تیرے جیسے کو بھی سینے سے لگائے گا؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، اگر انہوں نے ٹھکرا دیا تو کہاں جانا؟ پھر عشق نے کہا چلنا، جب اس کی پہلی ملاقات اتنی حسین تھی تو دوسری ملاقات کتنی حسین۔ لوگوں نے حوصلہ توڑنے کی کوشش کی لیکن اس کے مضبوط قدموں کی رکاوٹ نہ بن سکی۔ جب یہ دوڑتے تڑپتے مدینے میں پہنچے تو مسجد نبوی کے باہر حضرت بلال کھڑے تھے۔ بلال کھڑے، آپ نے کہا اہلاً وسہلاً۔ جب اتنا سنا بچے نے کہا جناب آپ کیسے کھڑے تھے؟ کہا مجھے حضور نے تیرے استقبال کے لیے کھڑا کیا۔ نہ کوئی میسج، نہ کوئی خبر، نہ کوئی تار، نہ ٹیلی فون، یہ دور ہی نہیں ہے۔ بلال کہتے محبوب نے تیرے لیے کھڑا کیا ہے۔ سوچنے لگ جاتا ہے جو دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہوگا وہ چہرے کیوں نہیں پہچانا؟ ہم نے کیا کہا اور کوئی غیر کیا تم سے نہیں ہاں ہو بھالا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں دو، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب فجر بعد حضور سے ملے، حضور قریب آئے، اب دیکھو ملاقات، حضور قریب آئے، آگے میرے عاشق، آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ جانتے حضور نے فرمایا بیٹے نام کیا ہے؟ نام اور یہ حال کیا بنا رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا محبوب یہ تیرے عشق کی قیمت چکائی ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا کیا تو رہا کلمہ پڑھ کے اس بات کو چھپا کے رکھنا ورنہ دشمن پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس نے کہا محبوب تیری نام میں وہ مٹھاس تھی، مار میں اتنی تکلیف نہیں تھی جتنا تیرا نام لینے میں مزہ آتا ہے، مار کھانے میں اتنا دکھ نہیں ہے جتنا تیرا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ کیا حال بنایا؟ حضور باپ نے کپڑے لے لیے، چچا نے سارے کپڑے لے لیے، ماں نے ایک چادر کے 2 ٹکڑے کر کے۔ حضور فرماتے تیرا نام کیا ہے؟ سنے میرا وقت پورا ہو گیا، تقریر کا وقت میرا مکمل ہو گیا، بس آپ جتنی محبت سے سنیں گے اتنی دیر چل سکتا ہوں، اس لیے کہ ہماری تھکن جو ہے وہ گلوکوز سے نہیں اترتی ہے، ریوائٹل سے نہیں اترتی ہے، ہماری تھکن تو آپ کی سبحان اللہ سے اتر جائے۔ ابھی بتایا تھا شعبان بھائی نے
یقین کرے گاڑیوں میں سونا ہے، گاڑی میں چل گیا مہینے میں وطن بھی مشکل سے 2-4 دن ایسے ہوتے ہیں. ہمارے بچے ہم سے تاریخیں پوچھنے کے گھر کب آؤ. مشکل ہوتی ہے یہ زندگی بھی، دور سے بڑی حسین ہے لیکن اندر سے بڑا دکھ رہتا ہے نا. نہ اپنوں کی شادیاں ملتی نہ اپنوں کی جنازے ملتے. یہ سچی بات ہے. ہم سے کتنے جنازے چھوٹ گئے اور کتنی شادیاں ہم نے چھوڑ دی. صرف زبان پر رکھتے سمجھنے کی تھوڑی کوشش کی. حضور فرماتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ تو بچے نے کہا تھا آقا غلاموں کے کوئی نام نہیں ہوتے. آتے بھائی بچے نے کہا حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا. کہا پھر کہا جو آقا کہہ دیتے ہیں وہی نام ہو جاتا ہے. جو آقا کہہ دیتے ہیں وہی نام ہو جاتا ہے. حضور نے شفقت کا ہاتھ رکھا، فرمایا صحابہ آج سے میں نے اس کا نام عبداللہ ذوالوجہین رکھ دیا. دو چادروں والا نام رکھ دیا. جانتے ہو آج تک تاریخ ذوالوجہین کے نام سے جانتی ہے. سچ کہا تھا جو آقا کہتے تھے وہی نام ہو جایا کرتا ہے. آپ نے رکھ دیا. رک کے ایک بات بچہ غیر تھا پہلی بار جو پڑھتے آیا. بتاؤ میرے محبوب نے نوازا کے لیے بولے میٹھی بات سنیے تھوڑی کڑوی بھی سن لیجیے. نوازا کے لیے آج ہم اپنے دل لے گئے. ہم سگے بھائی کی ضرورت پوری کرنے تیار ہیں. کچہری چاہیے سارے مقدمے بھائی کے خلاف. ہاسپٹل ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیے جو سب سے زیادہ پھوٹے سر آئیں گے پوچھنا سبوں نے تھوڑے ہوں گے. تھانے چلے جائیے دیکھیے گا کس نے کس کے خلاف ایف آئی آر کی ہے تو سگوں نے سگوں کے خلاف. کچہری چلے جائیے پھر دیکھنا وکیلوں کے دانت کیسے چاڑے جاتے. سگا بھائی سگے بھائی کے خلاف کر رہی اتنے مقدمے لگانے ہیں اس پہ کہ یہ سیدھا نہ ہو. دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہماری ان گھروں کے جھگڑوں کو دیکھ کر کے دشمن موج اٹھے. ہماری خانہ جنگی دیکھ کر کے ان کی ضرورتیں بڑھ گئی. ورنہ ہمت نہیں تھی کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا جو کسی بے قصور کے گھر پہ بلڈوزر تو کیا نظر بھی اٹھا دیتا. صحیح کہہ رہا ہوں بھائی آپ سے. ہمارا کیا ہے ہم تو پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک جائے گا دوسرا جائے گا. حضور کے دین کی ذمہ داری کبھی لاوارث نہیں ہوگی. لیکن آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں یہ جو خانہ چل گیا ہے اس سے نکلیے. کتنے جھگڑے زمین کا بٹوارا باپ گیا اپنے دل رسی لے کے آپ کو بھائی پوری یہی ہوتا کیا سمجھ رہے میری بات. یہ کڑوی سچائی ہے. باپ کے جنازے کو اٹھنے میں دیر نہیں لگتی اس کی چوری ہوئی دولت کا حساب پہلے لگنے لگتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں. کئی جگہ 40ویں میں جانا ہوا ہم لوگوں کو لوگ بلاتے رہتے ہیں زکاتی خیراتی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ میت کی روٹی ہم ہی کھائیں گے. کیا بات ہے. لوگ بلا لیتے ہیں محفلوں میں مگر سنیں اس کا بھی درد ہے. جی محفلوں میں چلے جاؤ بڑا لمبا 40ویں میں اتنا بڑا پنڈال دیکھو پہ ٹھیکے چڑی پڑی کرسی پڑی ہے بدن پہ کپڑوں میں کلف لگایا ہے یوں کرسی پہ بیٹھا ہے وہ کہہ رہا بیٹھو تو آنا کیا مسئلہ ہے. آپ کا 40 ماہ بیٹھ کے آپ نے سوچا غریبوں کے لیے بن رہا ہوگا
لیکن پتہ چلا پورے محلے کو نوٹ کے آیا ہے، سب سے کہہ کے آیا ابا کا 40واں روٹی میرے گھر کھانی ہے. یار یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت تو نہیں ہے، میت کی روٹی، تیجے کی روٹی، 40ویں کی روٹی ٹھلوے بلا وجہ کھا کے توڑنے لگ جائے، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے. بات یہی ختم نہیں ہو جاتی ہے. وہ جو 20 بھگونے چڑھے گئے، کہتا پورا محلہ نوٹ دیا ہے، حضرت جی میں نے سب کی دعوت کی ہے، اللہ کے کرم سے لوگ آ کے جائیں گے، ابا کی روح کو آرام ملے گا. پھر تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے وہ زہر اگلنا شروع کرتا ہے. کہتا شکر اللہ کا ابا نے 50 بیگھے زمین چھوڑی ہے، میرے علاوہ 4 بیٹے اور بھی ہیں ان کے، لیکن کسی بیٹے نے اس میں حصہ نہیں لیا ہے، میں حصہ لے رہا ہوں. یہ ساری محنت میری ہے، سارا خرچہ میرا ہے. اللہ اکبر. جب تعارف کی باری آتی ہے تو یہ جس کے پیسے سے 40ویں کا کھانا بن رہا ہے، اس کے بدن پہ تو کلف لگا ہے. وہ 4 بھائی جب باپ کی 40 بیگوں میں حصہ نہ دے سکے، وہ اس سے بڑے ضرور تھے، لیکن ان کے بدن پہ قلم اس لیے نہ لگ سکا. اپنی مزدوریاں کر کے اس کو پڑھاتے رہے ہیں، خود لوگوں کے دھکے کھا کر کے اس کے اسکول کی فیس بھرتے رہے ہیں. آج وہ کسانی کرتے رہ گئے. یہ قلم کے ذریعے آگے بڑھ گیا ہے تو آج دولت کے ذریعے یہ انہیں سگوں کو ذلیل کر رہا ہے، انہیں چھوٹا دکھا رہا ہے. اور تجھے غیرت آنی چاہیے. وہ جو پوری زندگی مزدوری کرتے رہے، ان کو کہتا ان کی اوقات کیا ہے جو ایک بھگونا بنا لیتے. یہ تو میرا جگرا ہے جو میں نے 20 بھگونے چڑھائے ہیں. اچھا بتا تو صحیح تیرے 4 بھائی کدھر گئے؟ اب اس کی بغیر کی تو دیکھو. یہ کہتا جو پلیٹیں دھو رہا ہے وہ میرا سب سے بڑا بھائی ہے، جو جھاڑو لگا رہا ہے وہ اس سے چھوٹا بھائی ہے، جس نے دسترخوان لگایا ہے یہ اس سے چھوٹا بھائی ہے. وہ جو پانی بھر کے رکھ رہا ہے وہ مجھ سے بڑا بھائی ہے. میں نے کہا بغیرت بتا تو صحیح یہ تجھ سے بڑے بڑے ہیں اور تو سب سے چھوٹا ہو کر کے کرسی پہ اس لیے بیٹھ گیا ہے کہ تیرے پاس دولت آ گئی ہے، تیرے پاس پیسہ آ گیا ہے. میں کہتا ہوں غیرت کر، خدا کی قسم اگر بڑے نے مزدوری نہ کی ہوتی تو تیری جیب میں قلم نہ لگتا، اگر اس نے دھکے نہ کھائے ہوتے، تیرے بدن پہ قلم لگے کپڑے نہ ہوتے. اسلام یہ نہیں کرتا انہیں بیل کی، اسلام یہ کہتا ہے بڑے بھائی کو باپ کی جگہ بیٹھا اور دنیا کو بتا باپ کے بعد میری ذمہ داری میرے بڑے بھائی نے ہوئی. مذہب اسلام، قانون اسلام، میرے نبی کا فرمان. ہر چھوٹے کی کامیابی کے پیچھے بڑی کی محنت ہے. آج بڑا کامیاب ہو گیا تو چھوٹے کو کتا سمجھتا ہے، چھوٹے کو کتا سمجھتا ہے، وہ پوچھے لگائے گا. خدا کی قسم محنت لگتی ہے. تجھے کیا پتا تو نے تو 6 مہینے بعد کہا کورس چاہیے فیس بھرنی ہے، ختم کر لو. جو ہے سارے لوگ باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی ہے کڑوی. اور ہم مات کہتے ہی کڑوی دوا تو مانا نہیں بتا رہا ہوں نام کا، اپنے آپ بارے میں بتا رہا ہوں. یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ یہ جنت بانٹ کے جائے. جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے. جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہے، ہاں جسے ان کے شہزادے چاہے وہ جنت لے جائے، وہ جنت لے جائے. میرا تو ایک ہی اصول ہے، میں آئینہ وہ دکھاؤں بتاؤ جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہر بڑے چھوٹے کی کامیابی میں بڑی کی محنت، لیکن ہم نے کیا صلہ دیا؟ شیخ تمہیں کیا پتا چلا؟ ہم تو اسکول سے آئے، ہمارا بڑا بھائی تھا آرا شام کو بیل کھول کے باندھے اور آ کے روٹی پہ بیٹھا تھا. ہم نے تو آ کے کہہ کہ بھیا آج میرے اسکول کے مینیجر نے کہا کل فیس آ گئی ہے. خدا کی قسم اس نے بچوں کے شوق پورے نہ کیے، اس نے بچوں کا پیٹ کاٹ کے تیری فیس بھری تاکہ میرا ایک مضبوط ہو جائے تو پریوار مضبوط ہو جائے گا. اور ہم نے مضبوط ہو کے انہی کو ذلیل کیا، انہی کو رسوا کیا، انہی کمزوریوں سے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اسی خانہ جنگی نے دبا دیا گیا. برا نہ مانیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں سگوں کو ذلیل کر کے باپ کے نام پہ 40 ڈیگے بنانے والے تجھ سے کس نے کہہ دیا تیرے 40 پتیلوں سے باپ کی روح راضی ہوگی؟ مجھے بتاؤ، جانتے ہو؟ اگر نہ تھکے ہو تو تھوڑی سی بات بڑھا.
جب باپ دنیا سے جاتا ہے نا یا کوئی بھی اسے 3 فکریں رہتی ہیں. نمبر 1 میں نے جو دولت کمائی ہے اس کا کیا ہے. موت کے وقت کی مر گیا تو اتنی محنت سے کما رہا تھا یہ دولت کا کیا ہوگا. نمبر 2 میری اولاد کا میرے بعد کیا ہوگا. نمبر 3 پہ فکر ہوتی ہے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. یہ 3 فکریں ہر بندے کو. جو جاتے جاتے اولاد کی فکر کرتے گیا. میں کہنا چاہتا ہوں امیروں اگر رب نے تمہیں دولت دے دی ہے تمہاری ناک صاف ہو گئی ہے تو اس کا سارا رنگ اپنے سگوں کو نہ دکھانا. کبھی انہیں نہیں چلا دکھانا. بھول گئے ہو تو یاد دلا دو. جب باپ کا آخری وقت آتا ہے نا تو وہ چھوٹے بچے کو بلا کے بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتا ہے یار میں جا رہا ہوں عید بقرعید پہ میرے لال کا خیال رکھنا. دیکھو یہ میرے بغیر مشکل رہے گا اس کے میرے بغیر گزارے مشکل سے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ اپنے شوق مجھ سے تو کہتا رہا شاید غیرت کی وجہ سے تم سے نہ کہہ سکے. میرے بچوں میرے لال کا خیال رکھنا یہ بہت چھوٹا ہے. کتنی نصیحتیں کر کے باپ گیا ہے. آج تم دولت میں آ گئے پاور ہو گئی تمہارے پاس. تم نے اپنوں کو ذلیل کیا 40 مقومے بنا کے ان غریبوں کو رسوا کرتے رہ گئے. تم نے ان کو ذلیل و رسوا کیا. ان سے سلسلی پلیٹیں اٹھوائی ان سے کندھے دسترخوان صاف کرائے. تم بہتر کپڑے پہن کے بیٹھے رہ گئے. تجھے پتا ہے تجھے کیا لگتا ہے 40 نہیں ایسے 40,000 بھگونے کھلا کے باپ کی روح کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی. باپ کی روح کا ٹھنڈی ہوتی ہے. ثواب اپنی جگہ ہے نیکی کرنا اپنی جگہ ہے. اگر باپ کو راحت پہنچانا چاہتے ہو تو راحت کا طریقہ یہ ہے اگر رب نے تجھے امیر بنایا ہے بھائی غریب ہے تیرے گھر میں مرغا بنا ہے اور تیرے بھائی کے گھر میں چٹنی بنی ہے اپنے آگے کا مرغا اٹھا غریب کے دسترخوان پہ جا اس کے آگے کی چٹنی لے خود کھا اپنے آگے کا مرغا اس کو کھلا. خدا کی قسم جیسی محبت کا لقمہ اس کے الگ کے نیچے جائے گا قبر والا بھی راضی ہو جائے گا. کعبے والا زندہ باد کرے میرے بھائی ایسا سلامت رہے. معاف کرے ایک دوسرے کو. آج تو دشمنیاں ہونی سے ہونا نفرتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں. سگا بھائی کہتا اپنے بیٹے سے بتا تیرا چچا کس مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا. کیوں کا جس میں وہ جائے گا اس میں جمعہ پڑھنے بھی نہیں جاؤں گا. اکڑ میں نہ رائے ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. او یار اپنے جنازوں کی فکر کرو اپنی قبر کی فکر کرو. تمہاری قبر میں مجھے نہیں آنا میری قبر میں تمہیں نہیں آنا. کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے لیکن جنازے اٹھنے سے پہلے اتنی فکر ضرور کر لینا میرے لال میرے شیر میرے پٹھو. اتنی فکر ضرور کرنا کہ تمہارے جنازے میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جو تمہارے جنازے کو دیکھ کے مسکرا کے کہے اچھا ہوا چلا گیا. اگر ایک بندہ بھی ایسا ہوا نہ قیامت میں تیرے پاس کھڑا کر کے کہے گا پتہ اس کو کتنا ستایا تھا تو تیری میت پہ یہ کھل کے مسکرایا تھا. نہ کرو ایسے کام جو جینا مشکل ہو جائے. کام ایسے کرو کہ جب جنازہ اٹھے تیرا جنازہ کہے لہد میں اس پہ روپے شہدار لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کریں گے انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ اور زور سے انشاءاللہ. حضرات محترم شبیر برکاتی ساؤتھ افریقہ آج آ رہے ہیں استقبال میں اب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء سنت مصطفیٰ اعلیٰ حضرت شبیر برکاتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حضرات جو یہاں بیٹھ کر بیٹھ جائیے. اگر آپ اجازت ہے تو بات پوری کر لوں ورنہ سلام کر لوں. ماشاءاللہ. حضرات ابھی شبیر بھائی برداشت شریف سے ہی چلے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بیٹھے آپ.
بولیں ذرا یا رسول اللہ. ایسا لگنا چاہیے کہ شبیر بھائی بھی آ گئے ہیں اور تقریر بھی بنی کی وہی ہے. اور زور سے پوری زندگی حضور کے نام کرنے لگے. اور ہم سنی یہی کہ کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ بھلے غیر کی ٹھوکر پہ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے. یہ بریلویوں کی محفل ہے. جتنی نعت ممبر والے پڑھتے ہیں اس کی آدھی نیچے والے بھی پڑھتے ہیں. آگے آپ لوگ ماشاءاللہ دیر آیا درست آیا. اچھا ہوا میری تقریر میں آپ نہیں آئے. خیریت ہے؟ میرے لیے تمہاری یہی منع لگتا. زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. سب سے زیادہ زور سے تیرے محبوب کو پکارے اسے آج کی رات کے سب سے حضور کا مدینہ دکھا دے. سب سے زیادہ زور سے آواز نکال کے حضور کو پکارے اللہ اسے ماں باپ کے ساتھ عمرے کا سفر عطا کرے. اس سے بھی زیادہ زور سے پکارے اللہ اسے آج کی رات کے صدقے وہ سوئے تو خواب میں مدینے والے کی زیارت نصیب کرے. سلامت ہے. میں نے بات کہی تھی خدا را یہ گھریلو جھگڑے ختم کر. کیا بات؟ پیار بانٹے, محبت بانٹے, اپنوں کو ذلیل نہ کرے. جی 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 سب لوگ سلیقے سے جہاں ہے وہیں کھڑے رہے ہیں. اچھے سے رہے. اچھا کمیٹی کے اعلان ہے جو جہاں وہیں رہے. ہاں چلے ٹھیک ہے. جس کو جہاں صحیح وہیں رہے. معلوم ہے تھوڑی جگہ تنگ پڑ گئی ہے. اراکین کمیٹی نے پوری کوشش کی تھی, محنت کی ہے اور ان کا کوئی قصور نہیں. ان کے اندازے سے زیادہ لوگ ہیں, اس وجہ سے تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے. اور پھر بات جب حضور کی ہے تو یہ تو چھوٹا میدان ہے, بڑے بڑے میدان چھوٹے پڑ جائیں. دیکھ چکی ہے ایک ریلی نکلی تھی, زمینیں تنگ پڑ گئی تھی. زمینیں تنگ پڑ گئی تھی. ایک آدمی نے آواز دی تھی حضور کے لیے. اگر سارے راہبر حضور کے لیے آواز دیتے تو ساری زمین تنگ پڑ جائے. انشاءاللہ بھائی شبیر صاحب کو بھی سننا ہے, مجھے آپ سن ہی چکے ہیں. بس آپ سے اتنی سی میری گزارش ہے کہ اپنوں کو نبھانے کے آگے بنے. اپنوں کو نبھانے کے آگے بنے. میرے محبوب نے دشمنوں کو نبھایا ہے, کہ ہم اپنے سگوں کو نہیں نبھا سکتے. رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں پیسوں کے لیے اپنوں کو نہ ٹھکرانا, دولت کے لیے اپنوں کو نہ ٹھکرانا. اگر انچ دو انچ کسی پہ زیادہ آ بھی گئی تو اس سے گزارے تو نہیں ہونے اور خسارے بھی نہیں ہونے, کیونکہ رزاق اللہ ہے. نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ انچوں میں نسلیں گزار دیتا ہے. نیت خراب ہوتی ہے تو زمینوں میں بھی گزارے نہیں ہوتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی. اگر ہماری باپ کی بانٹی ہوئی جائیداد, چھوڑی ہوئی زمین اگر کم و بیش ہوگی تو ہم شریک سمجھ کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. وعدہ کریں حضور کے واسطے, اس کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے, اس کے کان پہ تمنچا نہیں رکھیں گے, اس کو کچہری میں نہیں کچیریں گے. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے چل یار جو زیادہ آ گئی میں نے تجھے باپ کے لیے معاف کر دیا. کتنے لوگ ہیں جسے اپنے باپ سے پیار ہے, ساری وفادار ہے. اللہ سلامت رکھے. اللہ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اللہ سلامت رکھے. اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھے. میں ایک بات کہوں آپ کے بھائی, میری رہ گئی ہے 5 منٹ کی, اگر آپ دعا کریں تو میں کروں. کون
جی 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 وہی بول رہا ہوں حضرات. جو صاحب بھائی بار بار کہہ رہے ہیں یہ مدرسہ شاید اتنے کام لگ رہا ہے یا لگا ہوا ہے, اس کے چندے کے لیے بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سارے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, سبحان اللہ. اللہ ہمیں کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا کرے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے, تو میرے منہ سے نکلتا بیوی سے, بچوں سے, بیٹوں سے. ہاں نکلنا یہ چاہیے کہ میں اپنی ماں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں, پھر اپنے باپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یہ دو ذاتیں بڑی ہیں, یہ چلی گئی پھر نہیں گئی. کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑی یاد آ رہی ہے, میں نے ماں نہیں دیکھی جب سے انتقال ہوا, ابا بھی نظر نہیں آیا. وظیفہ بتا دو جو قبر پہ کروں تو ماں باپ کو دیکھ لوں. ہر کوئی چاہتا ہے مرنے کے بعد ماں باپ دکھائی دے, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا یار. تمہیں کہتے ہوئے تو موت تھوڑی آ جائے, موت اپنے وقت پہ آنی ہے نا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ماں باپ دکھائی دے. لوگ تعویذوں کے لیے پھرتے ہیں, کا تقریریں بڑی کرتا ہے, تجھے تو دعا کی ہوگی مردوں سے باتیں کرنے کی, مرنے والے کو دیکھنے کی. میں نے کہا میرے اتنے برے دن نہیں آئے ہیں جو مرنے والوں کو میں چلتے پھرتے دیکھ لوں. میں اگر دیکھ لوں گا اسی دن ختم ہو جاؤں گا. یہ ڈر ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تعویذ نہ لے, چھوٹا سا عمل ہے یہ کر لے. کا کون سا عمل؟ کا ایک دن مہینے میں ایسا نکال جس میں سارے اپنے بھائیوں کی بہنوں کی صرف دعوت کر, اپنے دسترخوان پہ بلا, ایک ساتھ سب کو بیٹھا, پھر سب سے مسکرا کے باتیں کر. تجھے باپ کو دیکھنے کا شوق ہے, جب ہنس کے سارے بھائی دسترخوان پہ باتیں کرتے ہو, پھر نظر اٹھا کے دیکھنا کسی بھائی کے لہجے میں باپ کا لہجہ ہوگا, کسی کی مسکراہٹ میں باپ کی مسکراہٹ ہوگی, کسی کی اداؤں میں باپ کی ادائیں ہوگی. اگر ماں کو دیکھنا چاہتا ہے اسی دسترخوان میں بغل سے باتیں کر. خدا کی قسم تیور اس کا ہوگا یاد ماں کی شالی تازہ ہو جائے. اپنوں سے پیار کرو, اپنوں سے پیار کرو. کریں گے انشاءاللہ, سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. معاف کریں گے اپنوں کو. کتنے لوگوں کو جنت چاہیے؟ سب کو چاہیے, سبحان اللہ. اور میرے محبوب نے بھی کہا تھا رب سے جنت مانگا کرو, رب سے جنت مانگا کرو. حضور کیوں کہا جو جنت مانگتا ہے 3 بار کہتا ہے اللہ جنت دے, جنت دے, جنت دے. جنت خود کہتی ہے مالک مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے. مانگا کرو اللہ سے جنت. سب کو جنت چاہیے نا, سب کو جنت چاہیے. وعدہ کریں انشاءاللہ بات سوچ عمل کریں گے. اگر جنت چاہیے نا تو جو سبوں سے ناراض ہے نا, فجر کی نماز پڑھ کے سب سے پہلے اس کے دروازے پہ جانا ہے. بولے انشاءاللہ. جا کے سینے سے لگانا ہے. لوگ کہتے ہیں چلا تو جاتا, ناک نیچی ہو جائے گی, وہ بڑا خروش ہے, عادت کا بڑا خراب ہے, دھکے دے دیتا ہے, بات نہیں کرتا ہے. میں نے کہا جا, اگر دھکے دے گا تیری عزت کیا چلی جائے گی, ٹکڑا بھی دے گا تو کیا ہوگا. جتنے دھکے دے اسے سینے سے لگانا. اگر وہ یہ کہے ذلیل ہو کے آیا ہے, کہنا نا میں تیرے لیے نہیں, میں مدینے والے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا نے کہا ہے جو ٹوٹے ہوئے کو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اپنے لیے نہیں, اپنے نبی کے لیے, اپنے نبی کے لیے کریں گے انشاءاللہ. روٹوں کو منائیں گے انشاءاللہ. پہلے سلام کر کے امام حسن اور امام حسین میں تناسب ہوئی. کیا بات, ہم سارے کربلا والوں سے پیار کرنے والے ہیں. قسم آپ کا عشق دیکھ کے نا, اور شبیر بھائی سے لگی محبت آپ کی دیکھ کے جی کر رات فوراً میں ممبر چھوڑ دوں. لیکن امید ہے آپ حضور کی باتیں سنتے ہیں.
اور شبیر اس سکے کا نام ہے جو رات کے 3 نہیں 4 بجے بھی چلا کرتا ہے. یا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بعد میں کیوں بٹھایا ہے نا. شبیر صاحب کہتے ہیں اس سکے کو ہے جو کسی بھی وقت چل جاتا ہے. میرے بعد انشاءاللہ شبیر بھائی کو آپ سنیں گے. تو معاف کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کو. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ ساتھ کے لیے کبھی نہیں لڑیں گے. اور یہ جو 40 بھگونے بنا رہے ہو نا بھگونے کم کرو. فری کی کھا کے گھر آ رہے. آدھا حضرت نے میت کی روٹی منع فرمائی ہے اور یہ کھا کے کہہ رہے ہیں ہم تو بریلی والے ہیں. بھابھی دیکھتے کہتے تھے تو یہ بریلی والے میت کی یہ صدقے کی یہ آگے زکات کی یہ بریلی والے ہیں. یہ بھیڑ والی چال نہیں جدھر ایک چلا ادھر سب چلے. روٹی کھا لی ہضم اس میں بھی ثواب ملا نہ ملا. اگر تم نے دعوت نہ جلد طریقے میں کر دی تو روٹی تیری پکڑی ہوگی لٹھی آپا پہ چل رہی ہوگی. ایسی اولاد چھوڑ کے آیا کہ وہ تیری میت کے بعد بھی ناجائز کام کر رہا ہے. ابا کھوتا جائے گا. ہاں حساب باپ کو دینا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے یہ ناجائز روٹیاں بند کریں. جو اس کا حقدار ہے اسی کو کھلائیے. ورنہ نیکی کا سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے نا 40 بھگونے کم سے کم کتنے میں بنے؟ چلو 5 بھگونے بتا دو کتنے بن جائیں. کتنے میں؟ چلو 25,000 میں. چلو 20 میں مان لو. 20,000 میں بن جائیں گے کہ نہیں؟ اگر یہ چاہتے ہو ابا قبر میں ٹھنڈک کی سانس لے تو 20,000 کا کھانا ٹھنڈوں کو نہ کھلا کے 20,000 مدرسے کی محتمل کی مٹھی میں دے دیں اور کہ اس پیسے سے وہ جگہ سجا جس صحابہ پہ قرآن پڑھا. روٹی کھا کے بھوک ختم وقت ختم نیکی رک گئی. یہی 20,000 مدرسے میں لگ گیا نا تو جب تک اس کی چھت میں بیٹھ کے قرآن پڑھا جاتا رہے گا کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے ثواب تیرے ابا کی قبر میں جاتا رہے گا. زندہ جی جیو سلامت رہو. کیا نام میرے شیخ؟ محمد شفیق بھائی کی جانب سے 31,000 کا اعلان. ماشاءاللہ ارے سمندر سوکھتے رہی. اور یاد رکھیے گا آپ کا نام کیا ہے؟ سرور احمد 31,000. ماشاءاللہ آپ بیٹھو مجھے بات کریں. اور کوئی ہے؟ دیکھو یہ میں آپ کو بتا دوں نا جیبیں ہماری ہیں قبضہ مدینے والے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی جو مدرسے کو فنڈ آ رہا ہے یہ بھی بند کرو جو ہماری طرف سے ان کو بھی وظیفہ مل رہا ہے وہ بھی بند کرو. میں ان کو اوقات دکھا کے بتانا چاہتا ہوں مدرسے تمہاری بھیک پہ نہیں مدینے والے کے کرم پہ چلا ہے. ہر کوئی اور ہر کوئی اور کرم پہ مدرسے چلتے ہیں. 21,000 کیا 21,000 جیو سلامت رہو. اور کوئی ہے؟ ماشاءاللہ اشفاق محمد اشفاق بھائی 21,000 مدرسے کے لیے بول تو سبحان اللہ. ہے کوئی اور جی آنا؟ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف مدرسہ نہیں بن رہا ہے ہماری بخشش کا سامان ہو رہا ہے. اور کوئی ہے یہاں کرا دیتا؟ بخشش کا سامان ہو رہا ہے. ہماری آخرت کا انتظام ہو رہا ہے. بستی والے کتنے ذرا محفل میں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. بستی والے جتنے اس محفل کے اس گاؤں کے رہنے والے جتنے لوگ ماشاءاللہ. دیکھیے کتنے لوگ بہت ماشاءاللہ. میں تو ان کھڑے لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا. اتنے اچھے لوگ ہیں خود کھڑے ہو کے سن رہے ہیں مہمانوں کو بیٹھا کے سنا رہے ہیں. آپ کی میزبانی کو سلام. آپ کی میزبانی کو سلام. ماشاءاللہ میرا بھائی ہے سید بھائی نے پنجتن کی نسبت سے 5,000 پیش کیے. میں تو یہ چاہتا تھا پہلے 11ویں سے نیچے آتے 11,000 کو میرا شیر آج جیو خدا تھا. ماشاءاللہ سبراتی حاجی صاحب 12,000. اور حضرات سنیے جس کو جتنا دینا ہو آگے دے دے. محمد شبراتی صاحب انہوں نے 11ویں کی نسبت سے 11,000 کا اعلان کیا.
محمد ارشاد بھائی 5000. سنو بھائی سنو, محفل کی برکت دیکھو, محفل کی برکت دیکھو. جلسہ یہاں ہو رہا ہے, چندہ ممبئی سے آ رہا ہے. اور ہے کوئی چندہ ممبئی سے ہمارے بھائی نے بھیونڈی سے 21,000 کا اعلان. امجد علی میرا بھائی ہے, 21,000 انہوں نے بھیونڈی سے دینے کا اعلان کیا ہے. اور کوئی ہے غوث پاک کا دیوانہ؟ ہاں ماشاءاللہ. عبدالرؤوف بھائی انہوں نے 5,000 کا اعلان کیا ہے. پنجتن کی نسبت سے اللہ قبول فرمائے. سلامت رہو یار, سلامت رہو میرے بھائی. شہزاد بھائی 21,000 ماشاءاللہ مدرسے کے لیے پیش کیے. اور ہمارے محمد مصطفیٰ بھائی انہوں نے پنجتن کی نسبت سے 5,000 پیش لیے ہیں. ایک نسبت میرے خیال سے رہ گئی ہے, کاش کوئی اٹھے اجمیر والے کی چھٹی کے نام سے 6,000 بھی دے جائے. مرحوم محمد اسلام محمد شہزادے بھائی سوراؤ, ان کی جانب سے بھی 11,000 روپے. سبحان اللہ. میں نے 6,000 کا سوال کیا, محمد اسلام بھائی 5,000. اور کوئی ہے محمد مسلم. اللہ اجمیر والے کا صدقہ عطا کرے. چھٹی والے کے نام کی لاج رکھی میرے بھائی نے. انہوں نے ماشاءاللہ کیا نام ہے, محمد رشید بھائی اجمیر والے کی طرف سے 6,000 ماشاءاللہ. پیچھے کوئی ہے؟ اور کوئی ہے؟ بھارت کے یہ کہتے ہیں کہ سکتے ہوئے منظر خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے. ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر, بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اجمیر والے کی نسبت سے آئی ہے. محمد شہزادے سوران کے رہنے والے, ان کی جانب سے 21,000 روپے ماشاءاللہ پیش کیے گئے. حبیب بھائی کی جانب سے ماشاءاللہ 5,000 پیش کیے گئے ہیں. بات ہے بغداد والے نے اپنی محفل میں انتظام ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ بغداد والے کا محمد عمران ہمارے بھائی ممبئی میں پردیس میں ہے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ان کی مات فرمائی میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے 5,000 دینے کا اعلان کیا ہے. میری دعا رہتی ہے اللہ جو پردیس کاٹ رہے ہیں اپنے گھر بار کے لیے, پریوار کے لیے, اللہ ان کی زندگی خوبصورت بنا دے. اللہ انہیں حادثوں سے محفوظ فرما, اللہ ان کی زندگی کی حفاظت فرما, ان کی کمائی میں اللہ بھی بنا برکت عطا فرما. کیا بات ہے, مزہ تو تب تھا اجمیر سے 6,000 آتے. لیکن خوبصورت بات ہے, آئے اجمیر سے ہے تو پنجتن کی نسبت سے آئے ہیں. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما ماشاءاللہ. محمد عرفان بھائی 5,000. اللہ سلام. جی کیا مجھے ختم کر لینے دیں, آپ نے اتنا دینا شروع کر دیا, اتنا دیا کہ جھولی میں ہمارے سمایا ہے نا. محمد زید بھائی 1,000. اب جس کو بھی دینا نا جلسے کے بعد وہ بھی بند کر کے دے جائیے. کچھ پر شجرے کی فرمائش ہے, حضور کا شجرہ بھی پڑھنا ہے اور میرے 1.5 گھنٹے سے اوپر چھوئی جا چکی. محمد نوید بھائی ماشاءاللہ 5,000 روپے پیش کی, اللہ قبول فرمائے. حضور کا شجرہ سنا دو, پھر شبیر بھائی کو سنا جائے, ذرا کہہ دے سبحان اللہ. میں نے آپ سے اپنی ترمیم کی بات سے نہیں کروایا, وہ کہلوانا بھی نہیں تھا. میں جانتا ہوں کہ جب چیز قیمتی ہوتی ہے نا تو خریدار کو بخدا. اب جب بات عشق کی ہو دیوانوں کو دھکا دینا نہیں پڑتا. عشق اتنے سکتے چلنے سے چھٹے سکتے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگے. تو سنو بھائی, اب مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے. اگر ممبر والے اب ساتھ دے دیں تو ان کی مہربانی, ورنہ میں جب تک زندہ رہوں آپ کے لیے دعائی کروں. آپ کوئی مبارک جماعت ہو, آپ وہ جماعت ہے جن کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھایا کرتے ہیں. اس قوم نے آپ کے لیے خون جگر نہیں, زندگی نچوڑ کے ابھی دیے. ہمارا فرض بنتا تھا ہم اپنی قوم کی حوصلہ افزائی کرتے.
لیکن ہم نے اتنا بھی نہیں سیکھا کہ ایک بار ان کی حوصلہ افزائی کر لیں. آپ جس ادارے میں پڑھتے ہیں اللہ آپ کو تربیت کی بھی توفیق عطا کرے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. میں حضور کا شجرہ پڑھنا ہے مجھے، تو جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا تو سمجھ لینا مولوی کی سانس بس رہی ہے اور وہ سانس لینا چاہتے ہیں. اسی وقت میں آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا. اور سنیں اللہ راضی ہوگا، آپ کو نیکی دے گا تو انشاءاللہ اس کے کرم سے امید وابستہ ہے کہ وہ نیکی ہمیں بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. کیسے بولیں گے سبحان اللہ؟ بول کے دکھائیں. یہ سارا ایمان پیچھے والوں کو بانٹا. ان سے کہنا اس پیسے سے بادام کھانا تاکہ اگلے جلسے کی طاقت پیچھے بس خاموش بیٹھے ہوا سارا کام آگے والے کرنے ہیں. الگ آگے والے ہوتے ہی آگے والے مرضی ہے تمہاری. آگے والوں کی فرمائش ہے، کمیٹی والوں کی فرمائش ہے، عاشقوں کا ہجوم ہے، دیوانے کھڑے ہیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. گھر جانا نا، کھڑے والے لوگوں گھر جانا، ماں کے ہاتھ چھونا، باپ کے قدم چھونا، کہنا ابا تیری محنت کی کمائی اور حلال کی لقموں کی برکت اور ماں تیرے دودھ کا اثر تھا. سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، ہم نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی. گھر جانا نا تو ماں کے قدم چھونا. اب ذرا بولو سبحان اللہ. جس کا جتنا من ہے شجرہ سننے کا اتنی زور سے بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. اور ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا سا آواز ہمیں بھی دے دو، چاہے گلے دے دو چاہے ای کو دے دو، اب کوئی مسئلہ نہیں. اب ہم بھی لہجے میں آ گئے. بولے ذرا. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے دادا، دادا کے بیٹے دادا، رابع کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صبیح اللہ، اسماعیل صبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے مقام کے بیٹے عمر، عمر کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے ودور کے بیٹے حفا، حفا کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے موید، موید کے بیٹے مدان، مدان کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے خالد، خالد کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاب، کاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد مطلب ہے، عبد مطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے، جزائے خیر دے. بس آخر میں اتنا سمجھ لو، یہ ناز، یہ ناز، یہ ناز، یہ ناز، یہ ناز. بیٹھ جائیے بس آخری بات. یہ ناز، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. محفل جیسی کی ویسی ہو جانی چاہیے. آخری بات، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی، اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بس جو ہوئے اخلاق الکما فرمائے رب کائنات. زندگی میں دیا ساتھیوں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی رہی پھر ملیں گے. مسافر میں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے. لا الہ